Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is doing well. Today we are at the 2nd of October in 2020, and it's the last quarter. The last 3 months of this year have started, obviously, since yesterday. October, November, December are obviously leading up to the end of 2020, which has been nothing in any sense an ordinary year as we've ever had before. So this is obviously a highly been a very, very different kind of year in every way or form. I think since the beginning of the year, we've had so many major events that have reshaped the whole world, economy, traveling, the societies, the medical sphere, the government. There have been so many changes since the beginning of the year that we are probably going to be entering in a very different kind of environment. Alhamdulillah. Once we go into the next year of 2021. And obviously, I think that's been quite a Walaikum Assalam, Abdul Rashid Sahab. Hope you're doing well. Rashid Sahab watches us daily, mashallah, from Srinagar in Kashmir. So it's always good to see him online. Talat Amin Sahab is like, Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everything's well up in Manchester as well. So again, I think as I was saying that it's been a very, very different kind of year that we've had so far. Things that we started with hoping for 2020 haven't shaped up pretty much. And anything that was expected from the beginning of the year has been completely different. But obviously, I think some of the key things that have been happening over this week, and obviously one of the biggest news items that's been coming out since pretty much the beginning of this morning has been that President Donald Trump has been obviously been reported as having coronavirus. And this is obviously not only a big news item, as in that it's one of the most influential countries in the world, United States, and its leader is obviously seen and heard across the whole world in different media domains. But Donald Trump is himself obviously leading into another election in United States. Within now 3 weeks' time, actually, on the 3rd of November, we have the election in the US. And now with Donald Trump suffering from coronavirus, he won't be traveling to any rallies. He won't be traveling to any kind of activity that he will have in his re-election campaign that he was supposed to be traveling or going into. From the news items, I think what it has been reported that Donald Trump's close-eyed, Hope Hicks, she's one of the leading advisors to the Trump administration. She contracted coronavirus quite recently, and she was reported to have symptoms of coronavirus. And then both Donald Trump and his wife Melania, they went for COVID testing, and their test came back as positive. Now, the interestingly, I think he was in a presidential debate with Joe Biden, as many of you might be well aware of it, on Thursday, actually, on Wednesday this week. So there have been reports that this election is going to be very different. Joe Biden, the Democratic nominee, also went through a coronavirus test, but he tested as negative. And with the age and the health that Donald Trump has, it has been reported that he is one of the high risk category people for coronavirus. As you can see on the screen, I think BBC reported that he's about 74 years of age. He weighs around 110 kg. Which is in the obese category, and his blood cholesterol level, although it's normal, but with coronavirus, it's been reported that he can be at a risk of further complications if the coronavirus impact takes a major hold on his own health. And I think as many of you might have seen, that it was originally reported that he only has mild symptoms, so he's not suffering from any persistent cough or high temperatures as such, but he's still got some mild symptoms, and he will be recovering over the next 2 weeks, while equally he will be trying to do all his election campaigns virtually now.
via phone calls or video calls and everything else in that domain. So it's going to be highly interesting as in period, as in what happens leading up to the presidential elections on the 3rd of November that are going to shape up the next 4 years of government in United States. So this is again a very, in essence, different and difficult period probably for Donald Trump himself, and obviously the administration of US as well. And it is reported that if he really becomes really badly sick, then potentially the vice president, Mike Pence, will be taking over for briefly as the president of the United States while he recovers. The election dates themselves, they can never be postponed in US. It's been written in the law in the United States Constitution. So unless it is being passed by the Congress and the Senate, the elections will go ahead. And whatever the health situation Donald Trump or Joe Biden are, this will actually happen this year. So it's going to be interesting on how this shapes up over the coming days, basically, and why and how the wider impact of this might be. I think one of the major other news stories this week has been obviously the war that broke out between Azerbaijan and Armenia. And this is, again, it's a very volatile region. Many of you might be following this news story quite regularly. All this area, what is pretty much north of, call it the whole area north of Iran and Turkey, all the Baltic states and the region and the mountains in these states. These are essentially very geographically and geologically important areas because they are on the cusp of the southern tip of what used to be Soviet Union before 1991. But since the breakup of Soviet Union, these many new countries obviously came into existence, and two of them being Azerbaijan and Armenia. But the issue they've long held is, and you can see it on the map in front of the screen as well, that this whole region that is known as Nagorno-Karabakh in Azerbaijan has a very, what you can call it as, heavy Armenian population in it. So this area that you can see in the middle of the map, that actually is within the wider Azerbaijan territories, as you can see that it is surrounded by Azerbaijan from all areas, but it was always controlled by Armenia for some reason or not. So it's pretty much like, if you think about it, that you have United States or say UK, and Manchester is, for example, controlled by France. It's been pretty much like this, that this has been a location within one country which was governed by another country, while equally everything else around it was pretty much surrounded by Azerbaijan. And similarly, the Azerbaijani Nakhichevan strip, as you can see, bordering with Turkey and Iran, has been very much on a similar domain, that it is surrounded by Armenia from three sides, but it was controlled by Azerbaijan. So the current war is all for this region, and this has been pretty much called the Kashmir issue between Azerbaijan and Armenia, that both countries claim ownership of this area that is known as the Nagorno-Karabakh region. And for decades, since at least 1990, since these become, they both have become independent countries, they've been fighting over this area. There have been previously two wars, and now this is the third war between these two countries for the control over this region. So it is, again, one of those issues that has never been properly resolved because of the differences on both sides. And obviously, the population has been very different in each area. And this is the reason why these countries are fighting with each other again this year in a full-out war at the moment. At the moment, I think Armenia has gone to Azerbaijan and with the support of other countries to negotiate some sort of a peace agreement. I think Turkey is involved, Iran is involved, and some of the other local states are also involved, and they are trying to find a resolution for it. But as you would imagine, I think with such a complicated geographical location of one country within another country, it is always going to be a flashpoint in the future as well. So this has been quite a major story this week, that both countries have gone to war to salvage some sort of
the geographical boundaries within this area and within this domain as well. And again, I think this is something that obviously is going to be quite a long issue between these countries, and let's see how they are resolved in the longer run as well. I think quite on a slightly similar / different scale. This is news story that was reported this morning by BBC and the other channels on the back of a statement given by the French president, as he's saying that France is going to fight against the Islamist separatism within France. And this has been a growing concern, I think, within the French society. And since the last week Charlie Hebdo attacks, as you might have seen again in the Paris area where the publication Charlie Hebdo is based out, and there are more than 4 or 5 injuries and some concerns in that area as well. So France is again taking a very strict measure and a very strict, you can say, hard line against the Islamist separatism that seems to be spreading across France. Many of you are well aware that France used to have many colonies in the northern African part, Morocco, Maghreb, and all the countries that have a very large Muslim population in the North Africa. And now they form part and fabric of the French society, with the highest number of Muslims in Europe living in France at the moment. So that has been a kind of a renewed issue between the society and the Muslims in there, who have at times felt marginalized, and hence there have been a number of different movements happening, which French president obviously recently announced that it would be really tackled in a hardline manner. So let's say, I think this is going to be a very difficult period, because I think that's been an issue that's coming up again and again on the kind of integration of different values within French society, and how people really come together and shape up the overall society. So let's see where this future goes in. But again, this is going to be an interesting story, not only just for France, but it is going to have a major impact and repercussions for all of Europe and probably for the rest of the world as well. So this is again something that's quite topical at the moment. It is an indicator of some degree of uneasiness in the French society that's been brewing for a while, and obviously it is going to come out in many coming days as well. I think on the coronavirus, so obviously the number of cases have been growing in UK and worldwide. Actually, I think the number of cases have started to grow back again. The hotspots are still around Brazil, India, and United States as the top 3 spots on the number of cases coming in. But again, I think in UK we are seeing a resurgence as well, and we can already see that the number of cases and number of deaths, unfortunately, have been the highest since pretty much the early summer or June or July months. Again, we are getting more than 7,000 cases every day for the last few days, more than 6,000 and 5,000 regularly, and 7,000 was crossed recently as well. So I think government is taking more and more measures, and one of the measures announced quite recently is, again, Poland and Turkey have been added to the quarantine list for travelers. So UK obviously announced number of these, what they were calling it as the air bridges, or areas where there wasn't a requirement of any quarantine on both sides. So people could travel into Turkey, out of Turkey, into UK without having to being in a quarantine or go in a self-isolation mode. But now the government has changed its advisory, and from 4 a.m. on Saturday, anyone who's coming back from Poland, Turkey, or the Caribbean islands will have to self-isolate and go into a quarantine of about 14 days. So this again is something that is going to be quite a difficult period, because many people have been traveling to Turkey quite regularly, and even now I can see so many people who are still in Turkey from UK. So people, or anyone who's actually going to be coming back from Turkey, so from 4 a.m. on Saturday, will need to go into isolation. If they break the isolation in England, they can be fined up to £10,000. So this is going to be
quite a difficult period for many people who are either planning to or already have been traveling to Turkey, Poland, and the Caribbean islands. And again, this is one of the reasons why the concerns around corona have been quite heightened recently, with the highest number of cases coming since the summer period. And hence, government is making a number of different choices to bring the country into some degree of control over coronavirus. One more quite an interesting story that's coming out is the basically the deal over Asda, and many of you might have been following this or probably not. But Asda, as one of the largest supermarkets in UK, it is reported the fourth largest supermarket in UK, in United Kingdom, has recently been bought over by two brothers from Blackburn, Mohsen and Zubair Isa. They both have been running quite successfully the company that is known as Euro Garages, based out of Blackburn, both Muslim brothers, mashallah. So they've been running it successfully for quite a while. And now they've entered a big, massive deal to buy Asda for a reported about 6 or 7 billion pounds. And this has been quite on the cards for quite a while. As many of you might have heard and seen, that Asda was merging with Sainsbury up until last year. There was an announcement by the owners of Asda, Walmart Group, that's an American group, and they said that they are going to merge Asda with Sainsbury. But the Competition Commission in UK denied that, and they said that they cannot buy over Asda because they will have a monopoly. And hence, there was a new bidding war. And finally, it has been announced today that Mohsen and Zubair Isa are the ones who are going to be owning Asda going forward in the 6 or 7, 8 billion deal that's been completed. So it's quite a big story. I think they started their business in a very small setup back in 2001 in Bury in Greater Manchester, with a single forecourt, single petrol station. But now Euro Garages have more than about 5,000 petrol stations across 10 countries, including UK, Europe, and the United States. And now they've obviously bought over Asda as well. So this is going to be quite a major change on how things are shaping up for the future for the Blackburn community, Muslims community in Blackburn, as well as obviously all the other wider Muslim community in some way or form as well. So it's quite interesting how a small business that was started about 20 years ago is now becoming one of the most major supermarket brands in UK owned by Muslims. So the Muslim brothers, actually, they are the majority shareholders of the company, along with a private equity firm that is one of their partners as well. So it's going to be highly interesting, and let's see how this shapes up. I can already see Nizam Bhai is with us, so I think I'll pass it over to Nizam Bhai to go through. Assalamu alaikum Nizam Bhai. वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या हाँ, आज तो अब ये पूरा सर्दियों का भी इंतजाम हो गया और सब कुछ हो गया अभी। अब्बू के जाने से अच्छा, ये टोपी घूमती रहती है इसीलिए। चले, आप माशाल्लाह कुरान की आज की तफहीम का हिस्सा पेश करें, उसको सुनते हैं फिर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम कुरान मजीद की सूरा नंबर 43 सूरे में हैं, सूरह ज़ुखरफ, और हम इसके 5 रुकू कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसका 6वां रुकू नंबर 6 तिलावत कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون
هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وآتيون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق اللہ العظیم. یہ تھا رکو نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 57 to 67. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کچ بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو. یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقتیں کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. اسی کی تم عبادت کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی 10 آیتوں کا. تو ہم نے انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. کل ہم نے دیکھا تھا رکو نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرعون کا پورا واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح سے فرعون تکبر اور گھمنڈی میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انکار کرتے رہا اور اپنے ڈھیٹ پن کی وجہ سے اس نے نہ صرف اپنا نقصان کیا بلکہ اپنی اس قوم کو وہ بیوقوف بناتا رہا. اور قوم بھی وہ تھی کہ جو فرعون کی باتوں پر یقین کرتی تھی. اور حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کئی نشانیاں انہیں بتائی تھی اللہ کی طرف سے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے متواتر عذابات یعنی کہ 9 عذاب ہم نے دیکھے تھے الگ الگ طرح کے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہ عذاب بھیجے تھے جب یہ عذاب بھیجے تھے تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو یہ عذاب سے ان کو چھٹکارا مل جاتا تھا. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میراکل تھا. اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے پھر بھی لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹے نہیں بلکہ فرعون سے ڈرتے رہے. اور فرعون اپنی گھمنڈی اور اپنی یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈراتا رہا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو غرق کر دیا اور اس کو عبرت بنا دیا آنے والی نسلوں کے لیے. تو انشاءاللہ آج عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. اس سے پہلے آیت 45 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے. یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص نے جس کا نام روایت میں عبداللہ بن زبرہ آیا ہے اعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب عیسائی مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں
اس پر کفار کے مجموعے سے ایک زور کا خیخہ بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ مارا، پکڑے گئے، اب بولو اس کا کیا جواب ہے؟ لیکن ان کی اس بےہودگی پر سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا، بلکہ جو مضمون چلا رہا تھا پہلے اسے مکمل کیا گیا اور پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معترض نے اٹھایا تھا۔ واضح رہے کہ اس واقعے کو تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، لیکن آیت کے سیاق و سباق اور ان روایت پر غور کرنے کے بعد ہمارے نزدیک واقعہ کی صحیح صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ قدرت کا نمونہ بنانے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا کرنا ہے اور پھر ان کو وہ معجزے عطا کرنا ہے جو نہ ان سے پہلے کسی کو دیے گئے تھے نہ ان کے بعد۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، وہ کوڑ کے مریض کو تندرست کر دیتے، حتیٰ کہ وہ مردے جلا دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محض اس غیر معمولی پیدائش اور ان عظیم معجزات کی وجہ سے ان کو بندگی سے بالا تر سمجھنا اور خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ان کی حیثیت ایک بندے سے زیادہ کچھ نہ تھی جسے ہم نے اپنی انعامات سے نواز کر اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ اس کے بارے میں مولانا دوسری جگہ بھی اس کو ان ڈیٹیل فرمایا ہے۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، اور وہ دراصل اس قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس فقرے کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کیا چیز مراد ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کے نزدیک اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ تفسیر و سیاق و سباق سے بالکل غیر متعلق ہے۔ سلسلہ کلام میں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ دوسرے مفسرین قریب قریب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آن جناب کو قیامت کی نشانی یا قیامت کے علم کا ذریعہ کس معنی میں فرمایا گیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ، قتادہ، سدی رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک، ابو العالیہ اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی ہے، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ لیکن ان بزرگوں کی جلالت قدر کے باوجود یہ ماننا مشکل ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو قیامت کی نشانی یا اس کے علم کا ذریعہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ بعد کی عبارت یہ مان لینے میں مانی ہے۔ ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں۔ کفار مکہ کے لیے آخر وہ کیسے ذریعہ علم قرار پا سکتا تھا کہ ان کو خطاب کر کے یہ کہنا صحیح ہوتا کہ پست میں شک میں نہ پڑو۔ لہٰذا ہمارے نزدیک صحیح تفسیر وہی ہے جو بعض دوسرے مفسرین نے کی ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ پیدا ہونے اور ان کے مٹی سے پرندہ بنانے اور مردے جلانے کو قیامت کے امکان کی ایک دلیل قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ وہ جو خدا باپ کے بغیر بچہ پیدا کر سکتا ہے، اور جس خدا کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے آخر تم اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اور تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا؟ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے، یعنی قیامت پر ایمان لانے سے روک دے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانے لیے ہوا آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو، بلکہ ان کی دعوت وہی تھی جو دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، اور اب جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں۔
مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ایک گروہ نے ان کا انکار کیا تو مخالفت میں اس حد تک پہنچ گیا کہ ان پر ناجائز ولادت کی تہمت لگائی اور ان کو اپنے نزدیک سولی پر چڑھوا کر چھوڑا. دوسرے گروہ نے ان کا اقرار تو کیا تو عقیدت میں بے تحاشا غلو کر کے ان کو خدا بنا بیٹھا. اور پھر ایک انسان کے خدا ہونے کا مسئلہ اس کے لیے ایسی گتھی بنا جسے سلجھاتے اس میں بے شمار فرقے بن گئے. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ جب اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دوسرے الفاظ میں صرف وہ دو ہستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم ہیں. دوسرے تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. اور آج گمراہی، ظلم و ستم اور معیشت میں جو لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں، کل قیامت کے روز وہی ایک دوسرے پر الزام ڈالنے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا اس کے لیے مفید ہے اور کن کا ساتھ تباہ کن. تو یہ تھی آج کی ان 10 آیتوں کی تفسیر. تو انشاءاللہ آگنے والا رکوع کل پھر ہم لے کے حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ نظام بھائی، میں بہت شکریہ. میں انشاءاللہ پھر اس کو آگے وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.